اس ہندوستان کی سرزمین سے ہماری محبت کل بھی تھی، آج بھی ہے، اور جب تک ہمارے جسم کے اندر سانس ہے ہماری محبت، ہماری اس وطن سے محبت رہے گی۔ ہماری محبت اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے؟ ہم صبح سے لے کر شام تک جب ہم نے اس وطن کی زمین کے اوپر قدم رکھنا ہوتا ہے، ہم پہلے اپنے ان قدموں کو دھو کر صاف کر کے پھر وطن کی مٹی پہ رکھتے ہیں، ہاتھ زمین پر رکھنے پڑتے ہیں۔ اس ہندوستان کی پاک زمین کے اوپر ہم اپنے ہاتھ دھونے کے بنا نہیں، دھو کے رکھتے ہیں، اور جب پیشانی اپنا ماتھا ہمیں اس سرزمین پر رکھنا ہوتا ہے، ہم ناپاک ماتھا اور پیشانی کو اس ہندوستان کی پیاری زمین پر نہیں رکھتے، بلکہ پہلے اسے دھوتے ہیں پھر اس سرزمین پر رکھتے ہیں۔ اور جب ہم اپنا ہاتھ، پاؤں اور چہرہ، تین چیزوں کو دھو کر اس سرزمین ہند پر رکھتے ہیں، اور پھر ہم پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، ہمارے لیے اس دنیا کو بہتر کر دے، اور 80 مرتبہ ہندوستان کا مسلمان اس سرزمین پر اپنا سر رکھ کے اپنے وطن کے لیے دعا کرتا ہے۔ جب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، پاک صاف ہو کر ہندوستان کی سرزمین پر بستے ہیں، جب ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہم ناپاک جسم کو لے کر سرزمین ہند کے اندر نہیں جاتے، اس پاک مٹی کو ناپاک کرنا نہیں چاہتے، ہم پہلے اپنے آپ کو غسل کرتے ہیں، پھر سفید کپڑا پہنتے ہیں، سفید کپڑا پہن کر پاک اور صاف ہو کر ہندوستان کی سرزمین میں اپنے آپ کو دفن کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد بھی ہم اس سرزمین کو ناپاک کرنا پسند نہیں کرتے۔ جس زمین پر تم عبادت کرتے ہو، چاہے مندر میں جانے والے پوجا کرنے والے پوجا کرتے ہو، چاہے مسجد میں جانے والے مسجد میں جاتے ہو، جب مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہی زمین جس پر تم نے سجدے کیے، یہی زمین جس پر تم نے پوجا کی، یہی زمین مرنے کے بعد تمہاری پوجا اور سجدوں کی گواہی دے گی، یہی زمین تمہاری جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی، یہی زمین تمہیں جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ اس زمین سے ہم محبت نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو زمین کل ہماری جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے؟ مدرسوں سے لے کر مسجد تک، اور مسجدوں سے لے کر مندر تک، اور مندر سے لے کر مورتیوں تک، اور مورتیوں سے لے کر گردوارے تک، یعنی ہر مذہب کے ادارے سے لے کر گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ تک لے کر اگر ہم لوگ اپنے اداروں کے اندر آرام سے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اگر ہم اپنے گھروں کے اندر آرام سے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو میرے وطن کے جوانوں، یہ کمال ہمارے ان ہندوستان کی آرمی کا ہے جو ہمارے ہندوستان کی سرزمین کی سرحدوں پر دن رات، سردی ہو گرمی ہو، اپنے ملک کے لوگوں کے لیے دن رات ان کی حفاظت کے لیے کھڑی رہتی ہے۔ یہی ہندوستان کی آرمی، یہی ہندوستان کی فوج جب کوئی حادثے کا شکار لوگ ہو جاتے ہیں، یہی ہندوستان کا سپاہی ہم سے پہلے وہاں پر اس کی مدد کے لیے پہنچتا ہے۔ یہی ہندوستان کا سپاہی جب ملک کے اندر کہیں اگر راشن کی کمی ہو جائے، یہی ہمارے دیش کی آرمی، یہی ہماری دیش کی فوج سب سے پہلے اسٹوروں سے راشن اٹھا کر ان لوگوں کی مدد کرتی ہے۔ ہماری دیش کی آرمی سے آج بھی محبت ہے اور کل بھی محبت ہونی چاہیے۔ یہی جموں کشمیر کی پولیس جو ہماری حفاظت کرتی ہے۔ مجھے بتاؤ، اگر کہیں پر سماج میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہمارے سماج کے لوگ وہاں پر پہلے فوٹوگرافی کرتے ہیں، اس کی ویڈیو بنانے میں مشغول رہتے ہیں یا تماشے دیکھتے ہیں، تو ہمارے جموں کشمیر کی پولیس اپنے فوٹوگرافی نہیں کرتی، بلکہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس کی جان بچانے کا کام سب سے پہلے جموں کشمیر کی پولیس کرتی ہے، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر۔ مجھے بتاؤ، جب تمہارے سماج کے اندر لڑائیاں لگتی ہے اور لڑائیوں میں پڑوسی تمہاری ویڈیو بنا کر وائرل کرتا ہے، تمہارا بھائی تمہاری ویڈیو بنا کر وائرل کرتا ہے، یہی ہمارا اس جموں کشمیر کی پولیس کا بندہ اپنے تھانے میں رات کے 12 بجے کھڑا ہوا ہو یا بستر پر سویا ہوا ہو، یہی بندہ رات کے 2 بجے اپنی نیند کو حرام کر کے تمہارے گھروں میں آ کے تمہاری حفاظت کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے جموں کشمیر چاہے پولیس جے کے پولیس ہو، چاہے ہندوستان کی آرمی ہو، یہ وہ آرمی ہے جو جن کی وجہ سے ہم اپنی فوج کی وجہ سے امن اور چین کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم آج بھی اب اپنی آرمی کو، ہمارے دیش کے سپاہی جو ہندوستان کی سرحدوں پر کھڑے ہیں یا ہندوستان کے جس مورچے کے اندر کھڑے ہیں، ہم انہیں سلوٹ کرتے ہیں اور انہیں بھی سلوٹ کرتے ہیں جنہوں نے یوم آزادی کے اندر اپنی قربانیاں دے کر اس ہندوستان کی سرزمین کو جو ہے فتح حاصل کروائی ہے، جتایا ہے اور آج ہمارے قبضے کے اندر ہے۔
میرے جوانوں، آج ضرورت اس چیز کی ہے، آج اگر ہم مذہب کی لڑائی لڑتے رہیں گے، سماج کے اندر کالے گورے کی لڑائی لڑتے رہیں گے، پوری دنیا کے اندر منشیات پھیلی جا رہی ہے، اور بعض بچے جو آج منشیات کے عادی ہیں، سگریٹ بیڑی پیتے ہیں، ان میں سے ریزن ان کا کیا ہے؟ بعض بچے تو یوں بھی نظر آتے ہیں، وہ خوشی سے پہلے پیتے ہیں، پھر ان کی مجبوری بنتی ہے، پھر مجبوری بنتے بنتے ان کی سگریٹ، ان کا نشہ ان کو موت کے بستر پر سلا دیتا ہے۔ اور بعض بچے جو ہمارے نشے کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، وہ ماں باپ کی کمزوری کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ماں باپ کو، ہمارے یہاں کے سماج کے بڑے لوگوں کو اتنا غافل ہو کر نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے بعد تیسرا ریزن ہمارے سماج کے اندر منشیات کا یہ ہے کہ سماج کے بڑے لوگ اپنی کرسیوں پر جب بیٹھتے ہیں اور لات پر لات چڑھا کر سگریٹ لگاتے ہیں، آپ کے سامنے آپ کے چاہنے والے ہزار لوگ سامنے بیٹھے، ان میں طلباء بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آپ کو دیکھ کر وہی کام کرتے ہیں اور منشیات کے عادی ہو جاتے ہیں۔ عام قریب منشیات کے عادی ہونے کی وجہ سے وہ لوگ جا کر موت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اور پوری دنیا کے اندر اگر نشے کی تعداد گنی جائے تو تقریباً 500 سے زیادہ قسم کے اس ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے اوپر نشے کیے جاتے ہیں، اور جن میں سے سگریٹ کا نشہ کرنے والے 60 لاکھ مرتے ہیں، اور ان 60 لاکھ میں سے 6 لاکھ وہ ہوتے ہیں جو خود سگریٹ نہیں پیتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ بیٹھ کر دھواں لیتے رہتے ہیں۔ 6 لاکھ لوگ ان کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ اور دنیا میں جو اس وقت ہائی لیول پر ٹاپ نشہ کر رہا ہے وہ تمباکو کا نشہ ہے، اور اس تمباکو کے نشے کے اندر پوری دنیا میں سے 1 ارب نوجوان جو ہے وہ دنیا کے اندر نشہ تمباکو کا کر رہے ہیں۔ اس 1 ارب میں سے 10 لاکھ نوجوان ہر سال کے اندر موت کے شکار ہو رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ ان جوانوں کی جان کون بچائے گا؟ آج ضرورت ہے کہ ہر سماجی شخصیات ہو، چاہے وہ کسی ادارے کا ذمہ دار ہو، چاہے وہ مولانا ہو، چاہے کوئی بھی بندہ ہو، ایک پولیس ڈپارٹمنٹ سے لے کر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تک، ایک جو ہے ایڈمنسٹریشن سے لے کر سول سوسائٹی تک، اور آج ضرورت ہے کہ ہمیں سماج کے اندر منشیات کو ختم کرنا ہے۔ ہمیں ملک کے نوجوانوں کو ایجوکیشن کی طرف لے کر جانا ہے، تعلیم کی طرف لے کر جانا ہے۔ اگر ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں گے، کل یہی بچے ہمارے یہاں کے IAS آفیسر آئیں گے، کل یہی بچے یہاں کے KS آفیسر آئیں گے، کل یہی بچے یہاں کے ڈاکٹر نظر آئیں گے، کل یہی بچے آپ کو یہاں کے CM نظر آئیں گے۔ لیکن کب؟ جب بچے منشیات سے باہر نکلیں گے، نشے سے باہر نکلیں گے۔ اس لیے آج اس یوم آزادی کے اوپر آپ لوگوں کا میری طرف سے جو خاص پیغام ہے وہ یہی رہے گا کہ ہم سب نے جو ہے سب سے پہلا جنگ جو لڑنا ہے وہ منشیات کے ساتھ لڑنا۔ مولانا صاحب کو، مولانا قاری شبیر صاحب کو دل کے نیک کر رہے ہیں کہ ایک بہترین پروگرام آرگنائز کرنے میں، جس طرح سے انہوں نے دن رات مختصر وقت میں تیار کر کے ایک بڑے لیول کا جو پروگرام منعقد کیا، اس کے لیے ہم پوری کمیٹی کی طرف سے، علاقے کی طرف سے مولانا شبیر صاحب کو دل کے نیک کر رہے ہیں، اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی بڑے سکول جہاں پر بہت زیادہ اعلیٰ تعلیمی یافتہ جو اساتذہ تعینات ہیں، جن کی لاکھوں روپے تنخواہ ہے، وہ بھی اس طرح سے محنت کر کے دن رات اکٹھا کر کے جو ہے اپنی کارکردگی کا، اپنے ہنر کا مظاہرہ نہیں کروا پاتے۔ لیکن مولانا صاحب نے پورے کم وقت میں کیا ہے، اس کے لیے مبارکباد کو دیتے ہیں۔ اور بالخصوص میں جامعہ مسجد کے صدر رحمان صاحب اور بالخصوص جو ہمارے مہمان خصوصی حاجی ڈاکٹر محمد شفیع صاحب، محترم اشرف صاحب، یہ بھی صبح جان صاحب وہاں پر آئے اور بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر کے آئے ہیں۔ ہم گونج کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں پوری کمیٹی کا، خاص طور سے حاجی کہتے ہیں کہ آپ کے لیے انعامات ہم نے رکھے ہوئے ہیں، ایک ایک بچے کو، کسی بھی بچے کو بغیر انعام نہیں بھیجا جائے گا۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔ اے ترنگا تیری آن قائم رہے، اے ترنگا تیری آن قائم رہے، یہ دعا طالب کنز ایمان ہے۔ اے ترنگا تیری بان قائم رہے، اے ترنگا تیری بان قائم رہے، کیونکہ تجھ سے ہی ہم سب کی پہچان ہے، کیونکہ تجھ سے ہی ہم سب کی پہچان ہے۔ بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم انڈیپینڈنس ڈے کے فنکشن میں حاضر آئے اور ہم نے یوم آزادی
काफी अच्छे तरीके से मनाया। उसमें एंटरटेनमेंट भी था और पीसफुल लेसन भी, आवाम को अमन शांति का दर्ज भी था। दिन की तैयारी हमारी ये थी जो हमने कमेटी और बाकी लोगों के सामने रखी है, और हमारे बच्चों ने दिन और रात मेहनत की है, तो मैं इस बार उनको मुबारकबाद देता हूँ। उसके बाद जब लेकिन मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि हम इसको इस तरह से इतना अच्छा प्रोग्राम कर पाएंगे, और उसके लिए अगर ये सारा प्रोग्राम या आपके सामने स्क्रिप्ट वगैरह जो चीजें हैं, जो मेरा कमाल नहीं है, बल्कि ये आपके सामने जो चेहरे नजर आ रहे हैं कमेटी के, ये उन लोगों का कमाल है जिनमें हमारे सामने हमारे मस्जिद के सदर रहमान साहब, हाजी गनी साहब, और जो हारा की मस्जिद है उनमें उनके सदर डॉक्टर मोहम्मद शफी साहब जो है, इन्होंने हमारा बहुत ज्यादा ताउन दिया है, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे मदरसा मरकजी मदरसा कंजुल ईमान के जो सदर मुफ्ती साहब जो यहाँ पर है, खालिद हुसैन मिसबाही साहब, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने ताउन के साथ साथ अपने तलबा को सिर्फ 1 या 1.5 दिन के अंदर तैयार करके हमारे सामने भी लाया है। और मौलाना नसीर साहब और कारी मुश्ताक साहब जो यहाँ के तालीमुल कुरान के अंदर पढ़ाते हैं, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद सबसे ज्यादा जो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ NGO गंज के हमारे इम्तियाज साहब जो है, शान साहब ने हमारे साथ किस तरह से ताउन किया, हम उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते हैं। तो हमारे एक जो मदरसा कंजुल ईमान के कमेटी मेंबर्स हैं, मस्टर शकील साहब, वो इस वक्त हमारे बीच में मौजूद नहीं है, लेकिन जो ताउन उन्होंने हमारे साथ जिस तरह से भी जरूरत थी हमें, उस तरह से उन्होंने हमारा किया, तो हम उनका खासकर शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी के साथ खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।